खबरों के सबसे बड़े और तेज तरीन नेटवर्क आवाज सिटी 49 न्यूज पर खुशामदीद। मैं हूं महक आयशा। आगाज करते हैं अब तक की ताजा तरीन अपडेट का। थाना सिटी चूनिया की हदूद में इलाहाबाद रोड पर दिन दिहाड़े डकैती की वारदात। 2 नामालूम डाकू खलबनोला की दुकान से 6 लाख रुपए छीनकर फरार। मुजाहमत पर मालिक और मुलाजिम पर फायरिंग कर दी। दोनों शदीद जख्मी हो गए। चूनिया थाना सिटी की हदूद इलाहाबाद रोड पर खलबनोला की दुकान पर डकैती की वारदात। 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने गन पॉइंट पर दुकान के मालिक और मुलाजिम से 6 लाख रुपए छीनकर फरार होने लगे तो मालिक की तरफ से मुजाहमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके दोनों को जख्मी कर दिया। थाना सिटी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर दोनों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया और डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए जरूरी शवाहद इकट्ठे करने शुरू कर दिए। तहसील और सोने कसूर की फलाह बहबूद के लिए जदोजहद करूंगा। ये शहर भी हमारा है और इसकी तमीर और तरक्की के लिए हर शहरी को अपना किरदार अदा करना होगा। इन ख्यालात का इजहार सरदार मुनीब डोगर एडवोकेट उम्मीदवार तहसील कौंसिल ने हमारे नुमाइंदे मोहसन असलम अंसारी से बातचीत करते हुए किया। उन्होंने कहा, सियासत हकीकी मानों में अवाम की खिदमत करने और अवाम के दरीना मसाइल हल करने के लिए करता हूँ। मुंतखब होकर बुल्ले शाह की नगरी और मैडम नूरजहां के सोने शहर कसूर को असली अमली जामा पहनाने की भरपूर कोशिश करूंगा। मैं और मेरे साथी भरपूर एतमाद के साथ अवामी खिदमत का जज्बा लेकर अवाम की अदालत में जाएंगे और सुरखरू होंगे। इंशाल्लाह अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। जबकि कसूर का शहरी और सियासी वर्कर होने के नाते मैं शहरियों के मसाइल के हल के लिए अपनी भरपूर तवानाइयां बरोएकार लाऊंगा। पंजाब हुकूमत की खसूसी हदायत की रोशनी में डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिया गुल का मुख्तलिफ सरकारी दफातर का दौरा, अफसरान की हाजिरी, सफाई सुथराई और शहरियों को दी जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर आसिया गुल ने डीसी कॉम्प्लेक्स में मुख्तलिफ सरकारी दफातर का अचानक दौरा किया। अफसरान की हाजिरी, सफाई सुथराई और शहरियों को दी जाने वाली तमाम सहूलियात का तफसीली जायजा लिया और अफसरान को हदायत की कि अवाम उन्नास के जायज मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए और इस सिलसिले में किसी भी किस्म की सुस्ती और गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनका कहना था कि अफसरान और मुलाजमीन दफातर में अपनी हाजिरी को बर वक्त यकीनी बनाएं और तमाम मुमकिना मसाइल को बरोएकार लाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकारी अफसरान और मुलाजमीन का फर्ज है कि वो ईमानदारी के साथ अपने फर्ज की अदायगी को यकीनी बनाएं। उन्होंने मजीद कहा, महकमों की कारकर्दगी में मजीद बेहतरी के लिए जजा और सजा की हिकमत अमली अपनाई जाएगी। खुडिया खास में 62 अफराद ने अपनी ही अदालत लगा ली। फेसबुक पर पोस्ट लगाने पर हमीद नामी नौजवान पर मुल्जिमान का हमला। मुल्जिमान ने नौजवान पर पहले तशद्दुद किया और बाद में जूतों के हार पहना दिए। मुल्जिमान ने वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दी। वीडियो में 3 से 4 अफराद को एक नौजवान पर तशद्दुद करते और जूतों के हार पहनाते हुए देखा जा सकता है। गुज़श्ता रात फूलनगर के मुल्तान रोड पर वाक़या AA कॉटन मिल्स लिमिटेड पर रात गए 35 अफराद ने कब्जा करने की नीयत से हल्ला बोलते हुए सीधी फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हो गए तो कब्जा ग्रुप ने फैक्ट्री के गेट खोलकर अंदर दाखिल होते ही मजीद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और फैक्ट्री की छतों और दीगर जगहों पर कब्जा जमा लिया। बाद सिक्योरिटी गार्डों ने AA कॉटन मिल्स के लिमिटेड के टेक्निकल डायरेक्टर मोहम्मद ज़ुबैर को कत्ल करने की नीयत से सीधे फायर मार दिए, मगर वो बाल बाल बच गए। बाद मुकामी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कब्जा ग्रुप के 35 अरकान में से मोहम्मद उमर, शाह परवेज, काशिफ एजाज को जदीद असला, लैंड क्राउजर गाड़ियों समेत गिरफ्तार कर लिया और बाकी मुल्जिमान अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गए। जबकि मीडिया नुमाइंदगान के मालूम करने पर यह बात सामने आई कि कुछ अरसे से AA कॉटन मिल्स के चंद एकड़ रकबे का तनाजा चल रहा है, जिस पर सैयद रियाज हुसैन वल्द सैयद दीवान से अली शाह ने अपने साथियों के हमरा फैक्ट्री पर कब्जा करने की कोशिश की है।
انفیکشن کنٹرول پروگرام پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی زیر نگرانی ضلع قصور میں ہسپتال کا انفیکشن ویسٹ کو ایک مکمل پروسیس کے ذریعے کلیکٹ کرتے ہیں اور ویسٹ کو چلانے کے لیے پلانٹ لگایا ہے۔ سیگریگیشن کی کلاسیفیکیشن کے لیے ARAR نے ڈسٹرکٹ مینیجرز کی ڈیوٹی لگائی ہے جو MS اور ویسٹ مینجمنٹ آفیسر کی زیر نگرانی قصور DHQ ہسپتال کے سٹاف کو ماہوار ٹریننگ کرواتے ہیں اور وارڈ ٹو وارڈ وزٹ بھی کرتے ہیں۔ ہسپتال میں انفیکشن کنٹرول کمیٹی قائم کی گئی ہے جو کہ انفیکشن کنٹرول پروگرام کے رولز کو امپلیمنٹ کرواتے ہیں۔ ہمارے نمائندے مہر نوید راجہ کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ہدایت پر DHQ ہسپتال قصور میں شجرکاری مہم کی گئی جس میں MS ڈاکٹر لائق، حکیم عبدالقیوم اور ڈاکٹر شہاب الدین نے شرکت کی۔ DHQ ہسپتال قصور کے MS ڈاکٹر لائق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہسپتال میں صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے اور ساتھ ہی ساتھ ہسپتال کو گرین اینڈ کلین بنانے کے لیے میرا ساتھ دیں۔ بھوانہ اسرائیلی بربریت کے خلاف مذمتی اجلاس، فلسطینی مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے پروگریسو پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن ضلع چنیوٹ کا اجلاس۔ ملک بھر میں سرکاری سطح پر فلسطینی مسلمانوں پر اسرائیلی فوج کی طرف سے ظلم و بربریت اور فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے دیگر اداروں کی طرح پروگریسو پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن ضلع چنیوٹ کے زیر اہتمام اجلاس منعقد کیا گیا جس کی صدارت پروگریسو پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن پاکستان کے مرکزی نائب صدر محمد احسان اللہ حسنی نے کی۔ اجلاس میں ضلع بھر سے پرائیویٹ اسکولز کے مالکان اور نمائندگان نے شرکت کی۔ اجلاس میں نہتے اور مظلوم فلسطینی مسلمانوں اور بچوں پر ظالمانہ اور وحشیانہ فائرنگ سے فلسطینیوں کی شہادت کی شدید مذمت کی گئی۔ اجلاس کے شرکاء نے امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف امت مسلمہ کے اتحاد پر زور دیا جو کہ عالم اسلام کے مسائل کا حل ہے۔ اجلاس کے اختتام پر اسرائیلی مظالم کے خلاف مذمتی قرارداد منظور کی گئی اور مظلوم فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کی گئی۔ چنیوٹ کے لیے ایک اور اعزاز، ضلعی صدر خواتین ونگ اقصی حیات لالی کو چیف کوآرڈینیٹر نارکوٹکس کنٹرول کمیٹی ڈسٹرکٹ چنیوٹ کے عہدے پر مقرر کر دیا گیا۔ ان کی تقرری کا باقاعدہ نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ اس موقع پر اقصی حیات لالی نے کہا، میں وزیر اعظم عمران خان، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار اور گورنر پنجاب چودھری محمدی سرور کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کا اظہار کیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیں گی۔ وزیر اعظم کے بیان کے مطابق ضلع چنیوٹ کو منشیات جیسی لعنت سے پاک کیا جائے گا اور چنیوٹ کو پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ بنائیں گے۔ چنیوٹ میں DPO بلال ظفر کی ہدایت پر پولیس کا مجرمان اشتہاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن۔ قتل کے مقدمے میں مطلوب اشتہاری مجرم امتیاز 13 سال بعد گرفتار۔ انچارج CIA سٹاف نصر اللہ خان SI نے اپنی ٹیم کے ہمراہ کارروائی کی۔ اشتہاری مجرم امتیاز نے 2008 میں کنیز بی بی نامی خاتون کو خنجر کے وار سے قتل کر دیا تھا۔ مجرم اشتہاری تھانہ صدر پولیس کو مقدمہ نمبر 527/8 بجرم 300/324 میں مطلوب تھا۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کی مدد شب و روز کی محنت سے اشتہاری مجرم کو 13 سال بعد گرفتار کر لیا۔ جیکب آباد میں وفاقی وزیر اسد عمر، امین الحق اور حلیم عادل نے جیکب آباد میں 4G انٹرنیٹ سروس کا افتتاح کر دیا۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 4G انٹرنیٹ سروس سے جیکب آباد سمیت گردنواح کی عوام مستفید ہوگی۔ انہوں نے سندھ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں ڈاکوؤں کا راج ہے اور سندھ کے دے علاقے ڈاکوؤں کے لیے پرسکون آماجگاہ بنے ہوئے ہیں۔ ہر طرف سے شکایات مل رہی ہیں اور ہم اس پر غور کر رہے ہیں کہ رینجرز کو اختیارات دیے جائیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے صوبوں میں عوام کو صحت کارڈ کی فراہمی کو یقینی بنا رہی ہے۔ سندھ حکومت کو بھی چاہیے کہ سندھ کی عوام کو صحت کارڈ کا اجرا کرے۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے جانتے ہیں نواب علی لانگھا کی اس رپورٹ میں۔
کہیں پہ FIR کٹ رہی ہیں, کہیں مقدمے ہو رہے ہیں. ہمارے اس وقت بڑے بڑے اپوزیشن کے لیڈر جو ہیں, کسی کے خود کے اوپر قتل کے مقدمے پرچے کٹے ہوئے, کسی کی اولادوں کے اوپر کٹے ہوئے, کسی کے گھروں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. جو ساتھ سپورٹ کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے, ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے, ان کے خلاف FIR کٹ رہی ہیں, ان کا پانی روکا جا رہا ہے, ان کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. یہ سندھ جو ہے یہ پاکستان کے اوپر اتنا ہی حق رکھتا ہے جتنا باقی پاکستان کا کوئی اور حصہ. سندھ کا شہری اتنا ہی پاکستانی ہے جتنا کوئی اور پاکستان کے حصے میں رہنے والا. اس لیے یہاں کے عوام کا بھی حق بنتا ہے کہ یہاں پہ بھی قانون کا راج ہو, یہاں پر بھی انصاف ہو. اور انشاءاللہ تعالی عمران خان جو مشن ہی یہ لے کر نکلے ہیں کہ انہوں نے انصاف کی بات کرنی ہے, انہوں نے کسی ایک ملک کے حصے کی خاطر نہیں, ہر پاکستانی کو برابری کے بنیاد پر حقوق بھی دلانے ہیں, انصاف بھی دلانا ہے. انشاءاللہ تعالی عمران خان یہ مشن پورا کریں گے, سندھ کے عوام کے لیے بھی پورا کریں گے. ترقی کا سفر جو وہ پچھلے مہینے جس کا اعلان کر کے گئے تھے وہ آپ نے دیکھ لیا, حقیقت میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا ہے. انشاءاللہ تعالی اور اس کے آگے تیزی آئے گی. ایک جو سب سے بڑا منصوبہ جس کا ہم ایکنک کی میٹنگ کا انتظار کر رہے ہیں, امین بھائی نے ذکر کیا تھا کراچی کی IT پارک کی, وہ بھی ایکنک کے اندر انشاءاللہ جائے گا. لیکن اس سے بھی بڑا منصوبہ, جو سب سے بڑا منصوبہ سندھ کا اگلی ایکنک کے اندر انشاءاللہ ہم لے کر جا رہے ہیں, وہ سکر حیدرآباد موٹر وے کا منصوبہ ہے. 200 ارب روپے سے زیادہ کا منصوبہ ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی جو ہے جس کو میں خود چیئر کرتا ہوں, وہ اس کے ٹرانزیکشن سٹرکچر کی منظوری دے چکی ہے. اب ایکنک کی صرف منظوری باقی ہے. انشاءاللہ تعالی ایکنک کی منظوری لینے کے بعد جو امید ہے کہ اگلے ہفتے 10 دن کے اندر ہو جائے گی, اس کے بعد یہ پروجیکٹ جو ہے وہ منصوبہ جو ہے اس کے لیے ایڈورٹائز کر دیا جائے گا, ٹینڈر کر دیے جائیں گے. اور یہ ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہے سندھ کے لیے, جو اس وقت موٹر وے پاکستان کی نامکمل ہے, سکھر اور حیدرآباد کے درمیان کا ٹکڑا نہیں بنا ہوا. انشاءاللہ تعالی یہ ٹکڑا بھی اسی سال پھر بننا شروع ہو جائے گا. اسی طریقے سے دوسرے ترقیاتی کام بھی چلتے رہیں گے. تو سندھ کے عوام کے لیے یہی عام کی طرف سے, وزیر اعظم کی طرف سے پیغام, مایوس نہیں ہونا, جیسے وزیر اعظم کہتے ہیں گھبرانا نہیں ہے. عمران خان سندھ کے لیے مقابلے کے لیے تیار ہے. انشاءاللہ تعالی سندھ کامیاب ہوگا. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.awazcity49news.com, اور آپ ہماری ایپ آواز سٹی 49 ڈاؤن لوڈ کر کے ہمیں 24 گھنٹے لائیو بھی دیکھ سکتے ہیں. آواز سٹی 49 نیوز, رکھیں ہر خبر پر نظر مگر حقیقت کے ساتھ. Audio Jungle.